بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سید کوٹیکس۔ جب میں نے اپنی پریشانیوں پر غور کیا تو مجھے اس بوڑھے آدمی کی بات یاد آئی کہ جس نے اپنی موت کے وقت یہ کہا تھا کہ میں زندگی میں جن پریشانیوں سے فکر مند تھا وہ مجھے کبھی پیش آئی ہی نہیں۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جلد ہی آپ پر گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ ہماری ہر گزرنے والی سانس ہمیں موت کی طرف لے جا رہی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندگی جی رہے ہیں۔ ایک ہی دوست کے ساتھ 50 سال گزارنا بہت بڑی بات ہے، نہ کہ ایک سال میں 50 دوست اکٹھے کرنا۔ اے ابن آدم، تو کتنا نادان ہے، اپنی ساری پلاننگ میں تو اپنی موت کو بھول جاتا ہے جس کے آنے کی تیرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہوتی۔ رشتے ہمیشہ خوش اخلاقی اور نرمی سے نبھائے جاتے ہیں، سخت ہاتھوں سے بھی اکثر انگلیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ کسی کی عقل مندی کا اندازہ اس کی عمر سے نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ کچھ بچے روشن دماغ ہوتے ہیں اور کچھ بڑے عقل سے پیدل۔ دعا نظر نہیں آتی، مگر اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کو عرش سے فرش تک لے جاتی ہے۔ دوسروں کے لیے دعا مانگنے والے کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہوائیں موسم کا اور دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ استغفار کو مت چھوڑنا ورنہ بخشش سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ دعا کو مت چھوڑنا ورنہ قبولیت سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کا ذکر مت چھوڑنا ورنہ تمہیں اللہ یاد نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ شکر مت چھوڑنا ورنہ مزید نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرورت سے زیادہ دوں گا۔ انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہے کہ اس کو سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو 2-4 پیسے دے دیں۔ خوشی تب ملتی ہے جب اپنی خوشیوں کے وقت میں سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور آپ کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہیں۔ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو چپکے سے آپ سے نفرت کرتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے ہوئے دوست کو گنوا دے۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ مصیبت انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ تنہائی ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اسے سنبھالنا کمزور لوگوں کا کام نہیں۔ بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ راہ کی دشواریاں
منزل کے قیمتی ہونے کی علامت ہوتی ہیں۔ ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا، کچھ لوگ یہ کام لہجوں سے بھی کر لیتے ہیں۔ صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلوں پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہوتے ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجئے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجئے۔ کبھی اس شخص سے جھوٹ نہ بولیں جو آپ پر یقین کرتا ہو، اور کبھی اس شخص پر یقین نہ کریں جو آپ سے جھوٹ بولتا ہو۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا برتاؤ کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دیں تو ساری عمر کی اچھائیاں لوگ بھول جاتے ہیں۔ کوئی بھی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جو دروازہ اللہ نے تمہارے لیے کھولا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کہ محبت میں رنگ روپ ذات نہیں دیکھی جاتی۔ جاہل وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل تو وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہو اور اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری پیدا نہ کر پایا ہو۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تو سب ملتا ہے۔ نظر کو جھکا کر رکھنے سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں: ایمان کی مٹھاس، دل کی روشنی اور فراست، اور دل کی قوت کے ساتھ ثابت قدمی اور بہادری۔ تھینک یو فار واچنگ۔